کہتے ہیں اگر بچہ خاموش ہو جائے تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے، آخر کیوں؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ جب بچہ چیختا ہے تو سب کہتے ہیں ارے اسے چپ کراؤ، لیکن جب خاموش ہو جائے تو کوئی نہیں پوچھتا بیٹا تم ٹھیک تو ہو؟ یاد رکھیں بچے کی خاموشی اس کی عادت نہیں ہوتی، یہ اس کی تکلیف ہوتی ہے، اور اکثر بچے کے اندر کی چیخ اس کے باہر کے شور سے کہیں زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے بچہ خاموش کیوں ہو جاتا ہے، یہ خاموشی کن باتوں کی علامت ہے، والدین کی کون سی غلطی بچے کو اندر سے توڑ دیتی ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہم اپنے بچے کو دوبارہ کیسے بولتا ہوا بنا سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ممکن ہے یہ ویڈیو آپ کے بچے کی زندگی بدل دے اور آپ میں بہتری لائے کہ آپ بچے کی اور اچھی تربیت کر سکیں اور بچے کو باشعور بنا سکیں۔ خاموشی کیا ہوتی ہے؟ ہم میں سے اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ خاموش بچہ تو اچھا ہوتا ہے، وہ تو بہت شریف ہے، وہ تو کسی کو تنگ نہیں کرتا، لیکن نفسیات کہتی ہے بچہ جب خاموش ہوتا ہے تو وہ اپنی فیلنگز کو دبا رہا ہوتا ہے، اور دبائی ہوئی فیلنگز وقت کے ساتھ یا تو خوف میں بدل جاتی ہیں یا غصہ یا کمزور شخصیت بن جاتی ہے۔ بچے خاموش کیوں ہو جاتے ہیں؟ اب یہاں اصل بات آتی ہے، بچہ تب خاموش ہوتا ہے جب اسے ڈانٹ بہت زیادہ پڑتی ہے۔ جب بچہ کچھ بولتا ہے تو فوراً اسے چپ کروا دیا جاتا ہے، اسے جھڑک دیا جاتا ہے، ڈانٹ دیا جاتا ہے، چپ، بدتمیز، زیادہ زبان مت چلاؤ۔ تو بچہ سیکھ لیتا ہے کہ بولنا خطرناک ہے یا بری بات ہے۔ وہ اپنی فیلنگز بتا نہیں پاتا، والدین سے بات شیئر نہیں کرتا، باہر سے کوئی اسے تنگ کرے، کسی بھی طرح کی پرابلم ہو، بچہ والدین کے ساتھ فرینڈلی نہیں رہتا اور وہ بہت سی باتیں چھپانے لگتا ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس بچے کا مذاق اڑایا جاتا ہے، یہ تو رونے لگ گیا، یہ تو ڈرپوک ہے، یہ تو کمزور ہے۔ بچہ ہنسنا چھوڑ دیتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ بولنا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ گھر میں عموماً لڑائی جھگڑا یا تلخ ماحول ہو تو اگر گھر میں روز چیخیں ہوں، شور شرابے والی چیزیں ہوں، بے سکونی والا ماحول ہو تو بچہ اپنے آپ میں خاموش ہو جاتا ہے، یا تو وہ ڈر جاتا ہے کسی استاد سے، کسی رشتہ دار سے یا کسی دوست سے، وہ بتا بھی نہیں پا رہا ہوتا، اسے لگتا ہے کہ میری بات کی کوئی قیمت نہیں۔ جب والدین بات سننے کی بجائے صرف حکم دیں، بچے کی نیچر کو سمجھنے کی بجائے ہر وقت اپنی بات منوانے پہ رہیں، تو بچہ اندر ہی اندر بند ہو جاتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے۔ خاموش بچہ جو اندر سے ٹوٹ رہا تھا، ایک ماں میرے پاس آئی، وہ کہنے لگی میرا بیٹا بہت اچھا ہے، وہ نہ تو ضد کرتا ہے، نہ روتا ہے، نہ تنگ کرتا ہے، بس خاموش رہتا ہے۔ میں نے پوچھا آپ خوش ہیں؟ وہ بولی جی، کم از کم وہ تنگ تو نہیں کرتا۔ میں نے کہا کیا آپ نے کبھی اسے غور سے دیکھا ہے؟ کیا وہ ہنستا ہے؟ کیا وہ کھیلتا ہے؟ کیا وہ باتیں کرتا ہے؟ وہ خاموش ہو گئی۔ کچھ دن بعد اس نے مجھے بتایا میرا بچہ اسکول میں بلی ہو رہا ہے، دوسرے بچے اسے تنگ کرتے ہیں، وہ اپنا دفاع نہیں کر پاتا، وہ ڈر کے مارے بول ہی نہیں پاتا اور اپنا دفاع بھی نہیں کر پاتا، کیونکہ میں گھر آ کر ہمیشہ کہتی تھی کمزور مت بنو، رویا مت کرو۔ اس دن ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ کہہ رہی تھی میں نے اپنے بچے کو مضبوط بنانے کے چکر میں اسے خاموش کرا دیا۔ خاموش بچے کی 7 نشانیاں۔ اگر آپ کا بچہ نمبر 1 اکیلا رہنے لگتا ہے، نمبر 2 زیادہ سوچنے لگتا ہے، نمبر 3 بات کرتے ہوئے رک جاتا ہے، نمبر 4 اچانک غصہ کرنے لگتا ہے، نمبر 5 ذرا سی بات پر رونے لگتا ہے، نمبر 6 نیند خراب ہو گئی ہے، نمبر 7 خود کو کمتر سمجھنے لگتا ہے، تو سمجھ لیں یہ خاموشی صرف خاموشی نہیں بلکہ یہ ایک پیغام ہے۔ ایک جملہ اور بچہ دوبارہ بولنے لگا۔ ایک باپ تھا، وہ بہت سخت مزاج تھا، اس کا بیٹا دن بدن خاموش ہو رہا تھا، وہ ہنستا نہیں تھا، بات نہیں کرتا تھا، احساس کمتری میں مبتلا ہوتا جا رہا تھا، اس کے اندر کا اعتماد ختم ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن باپ نے کہا یہ بچہ اتنا خاموش کیوں رہتا ہے؟ ماں نے کہا کیونکہ یہ ڈرتا ہے۔ باپ نے پہلی دفعہ بچے کے پاس بیٹھ کر کہا بیٹا میں تمہیں ڈانٹتا ہوں لیکن میں تم سے محبت بھی کرتا ہوں، تم مجھے اپنی بات بتا سکتے ہو، میں تمہارا مذاق نہیں اڑاؤں گا اور تمہاری بات کو ضرور سمجھوں گا، بس یہ سننا تھا،
کہ بچے کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور وہ پہلی بار بول پڑا، ابو میں اسکول میں ڈر جاتا ہوں۔ وہ لمحہ تھا جب خاموش بچہ دوبارہ زندہ ہو گیا اور وہ ہر بات اپنے والدین کو بتانے لگا۔ والدین کے نرم رویے کی وجہ سے ہر بات ان سے شیئر کرتا اور اس میں اعتماد بڑھ گیا اور وہ پڑھائی میں بھی بہتر ہو گیا اور تمام ایکٹیویٹیز میں اچھا ہو گیا۔ والدین کیا کریں؟ سب سے اہم حصہ نمبر 1، والدین بچے کو سنیں، صرف دیکھیں نہیں، اسے سنیں اور سمجھیں۔ نمبر 2، جملے بدلیں، یہ نہ کہیں کہ چپ کرو، یہ کوئی بات نہیں، رو مت، یہ کہیں بیٹا کیا ہوا، میں سمجھ رہی ہوں، تم میرے لیے بہت اہم ہو۔ اسے اپنی اہمیت کا احساس دلائیں، بچے کو سیف فیل کروائیں۔ بچہ تب بولتا ہے جب اسے لگے یہاں مجھے ڈانٹ نہیں پڑے گی۔ بچے کو کھل کر بولنے دیں۔ نمبر 4، کمپیریزن بند کریں، دوسروں کے ساتھ اس کا موازنہ مت کریں، دیکھو وہ کتنا اچھا ہے۔ یہ جملہ بچے کو اندر سے توڑ دیتا ہے۔ روزانہ 10 منٹ صرف بچے کے نام، موبائل نہیں، ٹی وی نہیں، کام نہیں، صرف بچہ اور آپ اس کے ساتھ بات کریں، اسے سمجھیں، اس کی بات سنیں، پورے دل اور توجہ کے ساتھ اس کی بات سنیں اور اسے سمجھیں۔ یاد رکھیں، بچہ اگر شور کر رہا ہے تو وہ اپنی بات بتا رہا ہے، لیکن بچہ اگر خاموش ہو جائے تو وہ اندر سے لڑ رہا ہے، اور اگر آپ نے وقت پر اس خاموشی کو نہ سمجھا تو پھر ایک دن آپ کے پاس ایسا نوجوان ہوگا جو گھر میں موجود ہوگا مگر آپ سے بہت دور ہوگا۔ اس لیے آج ابھی اپنے بچوں کے پاس جائیں، ان کے سر پر ہاتھ رکھ کے نرمی سے شفقت سے پیش آئیں اور صرف اتنا کہہ دیں، بیٹا تم جو بھی ہو، جیسے بھی ہو، مجھے تم سے بہت محبت ہے، تم میرا سب کچھ ہو۔ یہ جملہ بچے کی دنیا بدل سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، فائدہ مند لگی ہو تو پلیز اسے ہر اس والدین کے ساتھ شیئر کریں جو اپنے بچے کو سمجھنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ بچوں کی نفسیات اور تربیت پر ایسی مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ آپ کی ایک سبسکرپشن کسی بچے کی زندگی بہتر کر سکتی ہے۔ اللہ آپ کے بچوں کو خوش اور آباد رکھے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل زندگی ٹاسک کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر ضرور کریں تاکہ والدین اپنے بچوں کی مزید اچھی تربیت کر سکیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آمین۔